سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے۔ ہم اکثر آپ کو بڑوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم آپ سے بیماریوں کے بارے میں جن سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، ہم جس سلسلے میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے بچوں کی بیماری۔ بہت عام بیماری ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے بڑے اگر بیمار ہوں تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے جتنا کہ اگر بچے گھر میں بیمار ہو جائیں تو پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، بہت ہی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے والدین کو اور گھر والوں کو بھی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بچوں میں جو عام سی بیماری ہے بالکل لیکن بہت تکلیف دہ ہے، وہ کان کا درد ہے جسے۔ تو یہ وسطی کان کے چونکہ 3 حصے ہوتے ہیں، بیرونی، درمیانی اور اندرونی، اور اس کی وجہ وہ تعفن اور وہ انفیکشن ہے جو بہت ہی چھوٹے، یعنی کہ جو وائرس سے ہوتا ہے یا بیکٹیریا کے سبب سے ہوتا ہے۔ عام طور سے یہ بچوں کا مرض ہے جو ان کو 3 سے 8 سال کی عمر میں گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب ناک، حلق اور کان پر ٹھنڈ کا اثر عام ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور سردی زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے جیسے ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ ٹھنڈ سے پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ناک، گلے اور کان کے اوپر جو ہے نا اثر ہوتا ہے ٹھنڈک کا۔ اور اسی زمانے میں جب بچے اسکول وغیرہ جاتے ہیں، اس سے تھوڑا سا بڑے ہو کے 5 سال کی عمر میں، تو دوسرے بچوں سے کے قریب آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان سے انفیکشن جو ہے نا وہ تو فوراً ہی لگ جاتا ہے۔ حلق اور بالائی حصہ اس کا جو ہے اس میں نرم اور نازک، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ اس کا تسلسل ایک چھوٹی سی نالی کے ذریعے وسطی کان تک پہنچتا ہے، کان کے درمیانی حصے تک۔ اس طرح سے جو انفیکشن ہوتا ہے وہ حلق سے کان تک پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ یہ نالی چھوٹی ہوتی ہے اور بند ہو سکتی ہے، اس لیے کان میں جو انفیکشن ہے وہ جلد ہو جاتا ہے، اور چونکہ بند ہوتی ہے اس لیے تادیر اس کے اندر رہتا ہے۔ نالی کے بند ہونے کے سبب سے کان کی نجاست، جو گندگی ہے، وہ بآسانی باہر نہیں نکلتی ہے۔ کہ آپ نے دیکھا ناک کا جو ہوتا ہے اس میں سے جو پانی وغیرہ بہ رہا ہوتا ہے تو نیچے کی طرف ہوتا ہے تو وہ بہہ جاتا ہے، لیکن کان میں چونکہ نالی چھوٹی ہوتی ہے اور اگر یہ بند ہوتی ہے تو یہ باہر نہیں آ سکتے، اس کے جو غلاظت ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب بھی نزلہ، زکام اور ٹھنڈ کا حلق وغیرہ پر اثر ہوگا تو بچوں میں کان کے جو پرابلم ہے، کان کا درد اور کھجلی اور سوجن وغیرہ ہے، اس کا امکان بھی قوی ہوگا۔ عموماً یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب بھی بچوں کے حلق پر ٹھنڈ کا اثر ہو جائے، ان کے کان کے تحفظ کے لیے ناک کھولنے والی دوا کے قطرے ناک میں ڈالنے چاہیے۔ لیکن آپ لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ بچوں کے ناک کے قطرے علیحدہ ہوتے ہیں جس میں صرف پانی اور ایک قسم کا نمک ہوتا ہے، اور بڑوں کے قطرے علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر بڑوں کے قطرے اگر بچوں کی ناک میں ڈال دیے جائیں تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ کان کی سوزش جو ہے کہ عام سا مرض ہے جس کے سبب سے کان میں شدید درد ہوتا ہے، کان بہنے لگتا ہے اور سماعت جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے، جو والدین کو تشویش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ درد کے سبب سے بچے آدھی رات کو اٹھ بیٹھتے ہیں، روتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں، بخار بھی ہو سکتا ہے، الٹی بھی آتی ہے اور ان پر خوف اور پریشانی طاری ہو جاتی ہے۔ بڑے بچے جو اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے کان میں درد ہو رہا ہے، جو منہ اور چہرے پر بھی ہو سکتا ہے۔ جن بچوں کے کان بہنے لگتے ہیں ان کو اس قدر تکلیف نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچے جو اپنی تکلیف اچھی طرح بتا نہیں سکتے، ان میں کان سے متعلق کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، صرف بچہ شدید بیمار اور بے چین دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ ہر بیمار اور خصوصاً شدید بیمار بچوں میں جس کا سبب مرض ظاہر نہ ہو، کان کا معائنہ ضرور کرا لیا جائے۔
معائنے پر کان کا پردہ سرخ اور متورم نظر آئے گا. بعض دفعہ پردے میں سوراخ نظر آ جاتا ہے جہاں سے پانی سا بہتا ہوا یا جو اس کی وہ ہے چکنائی سی چیز جو ہے نا وہ بہتی ہوئی نظر آتی ہے. اس زمانے میں جو ترقی کے سبب، طب کی ترقی کے سبب اور معیار زندگی بلند ہونے کے سبب سے یہ مرض اس قدر پر خطر نہیں رہا جس قدر کے ماضی میں ہوتا ہے. اس کے باوجود مشرق اور مغرب دونوں جگہ پہ بچوں کے کان میں یہ جو سوزش اور یہ بخار، حلق کا انفیکشن کان میں پہنچنا اور کان بہنا یہ مسلسل ہوتا ہے، اور دونوں جگہ ہی ہوتا ہے، اور دونوں جگہ کی مائیں جو ہے نا اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں. کان میں جو انفیکشن ہے وہ دائمی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. قدیم زمانے میں اس مرض کے سبب سے کان کے آس پاس کی ہڈیاں بھی متاثر ہوتی تھیں بلکہ، اور دماغ کے اندر تک یہ تعفن، یہ انفیکشن پھیل سکتا تھا. خوش قسمتی سے آج کل جو ہے نا اس قسم کی پیچیدگیاں دیکھنے میں نہیں آتی ہیں، لیکن اگر لاپرواہی کی جائے اس سے اور لاپرواہی سے اس کو ہینڈل کیا جائے تو یہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. کان کی سوزش یا کان کی اندرونی جو انفیکشن ہے جو عموماً حلق کی سوزش یا نزلے زکام کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اکثر غریب لوگوں میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. ان کا کبھی اور قریبی تعلق اس مقام اور علاقے سے ہے جہاں کا ماحول کثیف ہوتا ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، ہوا میں آلودگی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں صاف ستھرے نہیں رہتے. بعض اوقات یہ مرض بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، خصوصاً وہ افراد جن کو یہ ماضی میں ہو چکا ہے. یہ نزلہ زکام ہونے کے بعد، فضائی سفر کے دوران یا کان کو پچکاری سے دھلوانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. کان کی سوزش یا کان کی تکلیف جو ہے سخت تکلیف دہ حالت میں بچوں میں 1-2 دن رہتی ہے، گو کان کا پردہ گلابی رنگ کا 3 ہفتے تک رہ سکتا ہے. کان کی تکلیف شام اور رات کو زیادہ سخت ہوتی ہے. کان بہنے کے بعد تکلیف کم ہو جاتی ہے. کان سے جو مواد نکلتا ہے وہ خون آلود بھی ہو سکتا ہے، گویا زیادہ تر پس کی طرح ہوتا ہے. 1 ہفتے میں زور کم ہو جاتا ہے اور چند بچوں میں کان بہنے لگتا ہے. بہت کیئرفل رہیے. نزلہ زکام کی حالت میں بچوں کو تکیے پہ اونچا کر کے سر ان کو لٹائیے تاکہ کان جو ہے نا، اور ایک سائڈ پہ ان کو بالکل نہ رہنے دیں. 2-3 دن رات کی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ بچوں میں کان کی تکلیف کم سے کم ہوگی. اب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.